ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا جو ٹیچر سیشن ہے باادب بچے کے اوپر ہم اپنی آج بات کریں گے۔ تو باادب بچے، تو یہ اس لفظ سے بھی بہت ساری باتیں، بہت سارے کنسیپٹ ہمارے کلیئر ہو جاتے ہیں، اور بہت ہی پیارا لفظ ہے باادب۔ اور اس کے حوالے سے وہ بڑا مشہور فقرہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں، ہم نے پڑھا بھی، اب سناتے بھی رہتے ہیں کہ باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس بات میں یوں سمجھیں کہ پورا سمندر چھپا ہوا ہے، بہت ہی گہری بات ہے۔ تو بطور ٹیچر ہم جو اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں، تو کیا ہم باادب بچے بھی بنا رہے ہیں؟ اگر بچہ ہمارا لائق ہے، کلاس میں فرسٹ آ رہا ہے، وہ ہوم ورک صحیح طریقے سے کر رہا ہے، وہ کلاس ورک بھی صحیح طریقے سے کر رہا ہے، وہ ٹیسٹوں میں بھی فرسٹ آ رہا ہے، لیکن وہ دیکھنا ہے کہ باادب بچہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر ایک بچہ، ہم نے بچوں کو لگا ہوا ہے نا کہ جی ہاں جی آپ نے پوزیشنیں لینی ہیں، آپ نے یہ گریڈ لینا ہے، آپ نے 90% سے ابو مارکس لینے ہیں۔ اب بچے اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی دوڑ میں بچے لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے وہ کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے نمبر زیادہ ہیں، میں فرسٹ ہوں، میں ٹاپ 3 میں ہوں، میں سب سے ٹاپ کروں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارا بچہ جو ہے وہ مؤدب بھی ہے، ہم نے بچے کو ادب بھی سکھایا ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کے وہ مؤدب ہی نہ بنے، یا اس کے اندر وہ ادب ہی نہ ہو۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، ہم نے بطور ٹیچر، یہ ہماری ذمہ داری بھی شامل ہے، بطور ٹیچر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بچوں کو علم کے ساتھ ساتھ اس کی جو تربیت ہم اپنے بچوں کی کر رہے ہیں۔ اب ہمارے کلاس کے اندر جو بچے ہیں وہ ہماری ذمہ داری بھی ہیں، ان کو ادب سکھانا، ان کی اچھی تربیت کرنا۔ اچھی بات ہے، ڈاکٹر بنے، جنرل بنے، فوجی افسر بنے، پیرٹ بنے، ڈاکٹر بنے، جج بنے، وکیل بنے، بینکر بنے، مینیجر بنے، ڈائریکٹر، بہت سارے شعبے ہیں، لیکن باادب بھی ہوں۔ اچھا، یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے، ایک دوست بتا رہے تھے، وہ اپنی ایک آبزرویشن بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو، زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے نا وہ بڑا بدتمیز بھی دیکھے جی، چیلنج کر رہے ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا، کہیں بھی جاتے ہیں جی، میں جی وکیل ہوں جی، میں فلاں ہوں جی، میں فلاں ہوں جی، میں نے لائن میں نہیں کھڑے ہونا جی، وہ مجھے سیکورٹی گارڈ ہی کیوں روکے جی، اچھا آپ مجھے نہیں جانتے جی، پولیس والا گاڑی روک لے جی، پہلے وہ یہی کویشچن ہوتا ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے، آپ گاڑی نہیں دیکھ رہے جی۔ مطلب اس طرح کی کافی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ پڑھ لکھ کے بھی جو ہے نا ہمارے اندر وہ سم ٹائم ادب نہیں ہوتا، تو وہ تربیت کی کمی ہوتی ہے۔ ایسے ادارے جہاں بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے، وہاں پہ اچھے بچے جو ہے وہ وہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں۔ ایک مثال مجھے یاد آ گئی ہے کہ لاہور کی بات ہے، میرے ایک دوست ہیں، آج کل یو کے ہیں، وہ اس ٹائم ادھر اکاؤنٹ آفیسر تھے، تو ایک انجینئر تھا اور وہ انچارج بھی تھا، ایک وہ کام ادھر کر آ رہا تھا، تو وہ میرا جو دوست ہے نا وہ اس پہ نا تھوڑا ناراض ہو رہا تھا، جو انجینئر تھا، جو انچارج بھی تھا، ایک ٹاسک اس کو ملا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ کیوں اس انجینئر پہ اتنے خفا ہیں، اور 2-3 بار میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ آپ کو اس سے اچھے الفاظ نہیں یاد کر رہے۔ کہتا ہے یار کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ اس نے لیبر لگائی ہوئی ہے، اور اس کا والد اس کے انڈر لیبر میں کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار بڑی دکھ بھری بات ہے کہ یہ انجینئر ہے، اچھی خاصی انکم ہے، اور اس کا والد بزرگ ہے، اور میں نے اس کے والد کو بھی دیکھا، بزرگ آدمی تھا، اور وہ اس کے انڈر مزدوری کر رہا تھا، کیا فائدہ اس کے انجینئر بننے کا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، رمضان شریف میں ہم آ رہے تھے، تو آصف بھائی جو ڈرائیور ہیں، تو چند لوگ نا اکٹھے تھے، تو جس روڈ سے ہم آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یار ادھر وہ ایک بزرگ ہیں، تو وہ فوت ہوئے ہیں، تو وہ اس فوتگی کے لیے یہ چند لوگ اکٹھے ہیں۔ میں ہٹ نہیں کر رہا، ہم دین کے علم حاصل کر کے بھی، وہ دین کی ڈگریاں لے کر بھی، دنیا کی ڈگریاں لے کر بھی، ہمارے اندر وہ ادب نہیں رہتا، ہم والدین کو اس طرح ہم ادب ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ کہتے ہیں کہ اس کے 2 بچے حافظ ہیں، اور دونوں نے ہی اپنے گھر میں ان کو نہیں ٹھہرایا ہوا تھا، یہ بزرگ کسی اور کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، اور کسی اور کے گھر فوت ہوئے ہیں، اب دونوں بچے حافظ ہیں۔
ہم شکوہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی ڈگری ہیں، دیندار لوگ بھی کچھ ایسے دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس دین کی ڈگریاں بھی ہیں، لیکن اس لیول پہ جا کے وہ ادب نہیں ہے، وہ احترام نہیں ہے۔ چاہے ہمارا مدرسہ ہو، چاہے ہمارا انسٹیٹیوٹ ہو، چاہے ہمارا اسکل سینٹر ہو، چاہے ہمارا اسکول، کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، ہنر سکھایا جا رہا ہے، ادب یہ پہلے ہم نے سکھانا ہے۔ اگر ادب ہے تو عبادت بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر عبادت میں بھی تکبر آ جائے تو شاید اللہ کو وہ عبادت بھی پسند نہیں ہے۔ ادب کے ساتھ اگر کوئی ہم بات کرتے ہیں، کوئی ہم عبادت کرتے ہیں، کوئی ہم کلمات پیش کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کی ریسپیکٹ ہوتی ہے، اس بندے کی ریسپیکٹ ہوتی ہے، اور ٹہنی وہی جھکی ہوتی ہے جس کے اوپر پھل زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ٹہنی کے اوپر پھل نہیں ہوتے وہ اگڑی ہوتی ہے، وہ جھکی نہیں ہوتی۔ ادب کے حوالے سے بہت ساری ہمارے پاس ایگزامپل ہیں، بہت ساری اس طرح کے تجربات ہیں، بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں جو ہم آئے روز اپنی روزمرہ زندگی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بطور ٹیچر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اسکول سے جو بچے ہمارے ذمہ داری میں ہیں تو آیا ان کے اندر کتنا ادب ہے، ہم نے ان کو کتنا ادب سکھایا ہے۔ ادب کے حوالے سے ان کے اندر کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی بات کہ با ادب با نصیب، کہ اگر بچہ ایک با ادب بنتا ہے تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ اسی میں اگر ایک بچہ ادب کے ساتھ کلاس میں بیٹھا ہے، ایک بچہ ادب کے ساتھ اسکول آ رہا ہے، ایک بچہ ادب کے ساتھ اسکول سے جا رہا ہے، ایک بچہ ادب کے ساتھ بات کر رہا ہے، ایک بچہ ادب کے ساتھ جو ہے وہ باقی دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کلاس میں اس کا ایک مؤدبانہ طریقہ ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری تربیت کامیاب ہے۔ اس ادارے کے جو رول ریگولیشن ہیں، اس ادارے کا جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، ادارہ اپنا مقاصد پورے کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ ہم نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ بچے جو ہیں وہ مؤدب بنیں، ادب سیکھیں۔ تو اس حوالے سے اور بھی بہت ساری ایگزامپل ہیں، لیکن میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ یہ ہم بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں۔ آپ کا بھی ایکسپیریمنٹ ہے کافی، آپ ماشاءاللہ ٹیچنگ سٹاف بیٹھے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے، اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا اپنے آس پاس، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، کہ کچھ پڑھے لکھے جائر بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ادب نہیں ہوتا۔ اگر علم کم بھی ہو، ادب ہو تو وہ بندہ جو ہے وہ بھی سونا ہے، وہ بندہ بھی قابل تعریف ہے، وہ بندہ بھی ہیرا ہے جس کے اندر ادب ہے۔ تو ادب کے حوالے سے جو ہے نا کہ ہم نے فوکس کرنا ہے اپنے بچوں کے اوپر، تاکہ ہم علم کی ذمہ داری تو نبھا رہے ہیں، علم کی ڈیوٹی تو ہم دے رہے ہیں کہ علم ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہم نے مؤدب بچہ بھی بنانا ہے۔ جی، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ باادب بچے کے حوالے سے سیشن، کوئی کسی کا کویشچن اس حوالے سے اگر آپ نے پوچھنا، بس آج کا ہمارا یہی تھا۔